بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمامی بینندگان و ناظرین کی خدمت میں عرض تہنیت و تبریک میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ آج اس اچھے اور پرمسرت موقع پر ارادہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسے احکام دین، اقوال معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں کچھ پیش کیا جائے موضوع بندی کے اعتبار سے، کہ جس کے ذریعے سے ہمارے نوجوان بھائی، جتنے بھی دوست و احباب ہیں، استفادہ کر سکیں کہ ہم سے شریعت کیا چاہتی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، اہل بیت کیا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے، معلوم ہے، علم میں ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں زندگی صرف جانوروں کی طرح سے گزار کے مر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جب تک زندہ رہیں لوگ ملنے کی تمنا کریں، آرزو کریں، کوشش کریں. مر جائیں تو لوگ گریہ کریں، لوگ آنسو بہائیں، کف افسوس پلیں کہ ہاں اچھا آدمی تھا چلا گیا. لیکن اگر انسان گناہوں کے دلدل میں اپنے آپ کو ایسے ہی ناعلمی کی بنا پر پھنساتا چلا گیا، گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا گیا، تو ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے دار باقی کی طرف جانا ہے، کوچ کرنا ہے. لہذا اسی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ پہلا دن ہے کہ کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ اس چینل کے ذریعے سے کچھ باتیں لوگوں کے ذریعے لوگوں تک کے گوش گزار کی جائیں، لوگوں تک پہنچائی جائیں، کہ جس کے ذریعے سے لوگ کچھ علم دین سے آگاہی حاصل کر سکیں، آشنائی کر سکیں، جان سکیں، پہچان سکیں، اپنے اعمال و اپنے گفتار کو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ سکیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کو اس جیسا بنا لیں کہ جو ہمارے اعمال وہی ہوں کہ جو یہاں سے ہمارے آخرت میں بھی کام آئیں. ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، ساری چیزیں یہی دنیا میں رہ جائیں گی، چھوٹ جائیں گی. لیکن اگر کچھ باقی رہے گا جو ساتھ جائے گا تو ہمارے اعمال جائیں گے. لیکن اگر اعمال میں برائیاں زیادہ ہیں تو مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا. صرف اگر کام آئے گا تو نمازیں کام آئیں گے، روزے کام آئیں گے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں. اس لیے کہ گناہ صغیرہ کرتے کرتے انسان جری ہو جاتا ہے. کبھی کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ یہی چھوٹے گناہ کرتے کرتے انسان بڑے گناہوں کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے، انسان جری ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے. لہذا اپنی زبانوں کو انسان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھ، پاؤں، تمام اعضائے بدن کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، یہ سوچ کر کے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، گناہ کے وقت
کوئی یہ دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا خالق دیکھ رہا ہے، میرا معبود دیکھ رہا ہے، میرا پالنے والا دیکھ رہا ہے، مجھے پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ جس وقت بات آ جائے گی کہ گناہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو انسان اپنے قدم کو پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے پہلے ہی ناظرین سے یہ گزارش بھی کرتا چلوں کہ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ دروس کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کلپ ہوں گی، بہت زیادہ طویل نہیں ہوں گی، طولانی نہیں ہوں گی، جیسے جیسے آپ لوگ دیکھتے جائیں ناظرین کرام، اس چینل کے ذریعے سے اس ویڈیوز کو آگے بڑھاتے جائیں، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اس لیے کہ جیسے جیسے اس قدم کو آپ آگے بڑھائیں گے، سبسکرائب کریں گے، آگے بڑھائیں گے، شیئر کریں گے، تو اور لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچیں گی۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ سیکھیں گے، وہ جانیں گے، تو جو بھی شیئر کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ لہذا آج پہلا دن یہ ہے کہ انسان کے اندر دو جنبے پائے جاتے ہیں، دو ملکے پائے جاتے ہیں۔ انسان کا ایک جنبہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جنبہ ذاتی۔ جنبہ ذاتی کیا ہے؟ ارادہ ذاتی کیا ہے؟ قوت ذاتی کیا ہے؟ جنبہ ذاتی اور اصلی کیا ہے؟ یہ ہے کہ جسے ذاتی کہتے ہیں، جیسے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بدن سے ریلیٹڈ ہیں، جو ہمارے جسم سے متعلق ہیں، جیسے پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، تو اسے انسان کو پینا ہی پینا ہے، اس کو دور نہیں کر سکتا کہ چلو ٹھیک ہے پیاس لگی نہیں پئیں گے، ایسا ناممکن ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے جنبہ عارضی۔ جنبہ عارضی کسے کہتے ہیں؟ جنبہ عارضی وہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود بخود اپنے اوپر مسلط کرتا ہے۔ مثال دے دے تاکہ بات برادران کے ذہن میں نقش ہو جائے، اس کے بعد ایک حدیث اور آج کا درس تمام ہو جائے گا۔ جنبہ عارضی وہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان کسی چیز کو اپنے اوپر مسلط کرے، مثلاً سگریٹ پینا، یا ان تمام بری صفتوں سے اپنے آپ کو جو ہے ملوث کر لینا، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ ہے جنبہ عارضی۔ جنبہ عارضی کا مطلب یہ ہوا کہ اب جنبہ عارضی انسان کے اوپر دھیرے دھیرے اتنا حاوی ہو جاتی ہے، مسلط ہو جاتی ہے کہ انسان کھانے کو فراموش کر سکتا ہے لیکن سگریٹ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ سخت ہو گیا، لیکن انسان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے ناظرین کرام، انسان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے اختیار میں ہے کہ جنبہ ذاتی کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن قوت ارادی یہ جنبہ عارضی جو ہے، جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہے، اس چیز کو انسان چاہے تو دور کر سکتا ہے۔ مثلاً ہمارے استاد نے جیسے کہ کہا تھا، بیان کیا ہے کہ ایک تھے آیت اللہ حجت کو قمری، کہ جو مدرسہ حجتیہ کے نام سے جن کا مدرسہ ہے قم المقدسہ میں، کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ جو ہے چین اسموکر تھے، سگریٹ بہت زیادہ پیا کرتے تھے۔ آیت اللہ حجت، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے قبر کو نورانی کرے۔ تو اچانک سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ چونکہ آج پہلا دن ہے ناظرین کرام، تھوڑا سا بات کو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ہاسپٹل میں گئے۔ جب ہاسپٹل میں پہنچے تو ڈاکٹر نے آزمائش اور چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ مولانا صاحب آپ کو جو ہے سینہ خراب ہو رہا ہے، سگریٹ چھوڑنی پڑے گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ سگریٹ ہی کے لیے تو میں سینہ چاہ رہا ہوں کہ میرا سینہ رہے تاکہ میں جو ہوں مضبوط رہے، تاکہ سگریٹ پی سکوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا میرا سمجھانا مقصد تھا، میں نے سمجھا دیا، سگریٹ آپ کے لیے مضر ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اب آپ کی مرضی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر نقصان دہ ہے میرے لیے، جسم کے لیے، تو ٹھیک ہے نہیں پئیں گے۔ تو یہ ہے ارادہ جنبہ عارضی، کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب مجھے نہیں کرنا ہے۔ تو
تو چھوڑ دیا۔ تو جو چیزیں الگ سے عارض ہوتی ہیں، وہ جو چیزیں الگ سے جو ہے انسان اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، وہ چیزوں کو انسان کے اختیار میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اب اسی طریقے سے آ جائیے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اب آ جائیے جیسے گناہ۔ تو آج کے اس درس و بحث کا موضوع ہے زنا، کہ ہر انسان، بہت سے ایسے ہیں کہ جو لا علمی کی بنا پر اس گناہ میں ملوث ہیں، اور یہ چاہے وہ جوان ہوں نوجوان ہوں، نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے اس گناہ کی سزا کیا ہے، اور اس کا جو ہے نقصان خود ہمارے لیے کیا ہے۔ تو انسان اگر اس زنا جیسے گناہ سے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہر روز یہ کچھ نہ کچھ یہ جو ہے موضوعات چینج ہوتے رہیں گے، جیسے جیسے باتیں مکمل ہو جائیں گی، موضوع بموضوع انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو زنا ایک ایسی مہلک بیماری ہے، ہلاک کر دینے والی ہے، کہ جس کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہر انسان کو اس بیماری سے، اس وبا سے، اس گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے۔ تو زنا کیا ہے؟ زنا کے لیے جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا کہ میرا یہ جو دینی احکام کہ جس چینل کا نام ہے، تو اقوال معصومین کی روشنی میں کچھ باتیں ذکر ہوں گی۔ تو جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ زنا کار، اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے اور زنا جیسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کی بے عزتی تو الگ ہے، خاندان کی رسوائی الگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس زنا کی وجہ سے اگر کوئی بچہ دنیا میں آ رہا ہے، تو ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ میراث کا بھی مسئلہ جو ہے بہت ٹیڑھا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ کہ اس لیے کہ اب وہ عورت جو اس گناہ کے مرتکب ہو رہی ہے، جو یہ گناہ انجام دے رہی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا عورت ہو، یا چاہے شوہردار ہو یا غیر شوہردار ہو، شادی شدہ لڑکی ہو یا غیر شادی شدہ لڑکی ہو، یا وہ لڑکا جو اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، تو وہ عورت کو خود نہیں پتہ رہے گا کہ یہ لڑکا جو ہے کس کا ہے۔ اگر شوہردار ہے تو اس کی سزا بھی ویسے ہی اللہ نے زیادہ معین کی ہے۔ تو اس سے جو ہے کئی خاندان تباہ ہوں گے، کئی خاندان برباد ہوں گے۔ لہذا ناظرین کرام، سب سے پہلے انسان یہ جو عارض کی ہوئی چیزیں ہیں، اپنے اوپر لادی گئی ہیں چیزیں، ان چیزوں سے انسان اگر چاہے تو بچ سکتا ہے۔ تو اب آئیے ایک حدیث پیش خدمت ہے اس زنا سے متعلق، کہ زنا کا سزا کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند اللہ تبارک و تعالی من رجل قتل نبیا او اماما او ہدم الکعبہ التی جعلها اللہ عز وجل قبلة لعبادہ او افرغ ماءہ فی امرأۃ حراما۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ذات، حضرت آدم کی اولاد، اللہ کے بندے، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی کام نہیں کرتے کہ خداوند عالم کے نزدیک بھاری اور سنگین نہ ہو، اس لیے کہ ہر گناہ کی جو ہے سزا ہے اللہ کے نزدیک۔ کوئی بھی گناہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہے سنگین ہے، وزنی ہے۔ لیکن زنا کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر انسان
جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اتنا سنگین وہ گناہ ہو جاتا ہے، زنا جیسا گناہ، کہ جو انسان کسی نامحرم سے اس طریقے سے اپنے آپ کو اس گھناؤنے اور گندے گناہ سے ملوث کرتا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ اکبر، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ گناہ اتنا سنگین ہے، اتنا سنگین ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے کسی نامحرم لڑکی سے یا عورت سے، یا شوہردار ہو یا غیر شوہردار ہو، گویا اس نے جو ہے کسی پیغمبر کو یا امام کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرمانے یعنی زناکار ایک مرتبہ زنا کرتا ہے، یہ گناہ اپنے سر پہ، اپنے کاندھے پہ لاتا ہے کہ جس کا بوجھ اللہ کے یہاں لے کر کے جائے گا۔ لیکن گویا یہ گناہ زنا نہیں کیا ہے، بلکہ اس زنا کے ذریعے سے ایک پیغمبر کا قتل کیا ہے، یعنی اہل بیت راضی نہیں ہے، ایک یا امام کا قتل کیا ہے، یا پیغمبر فرماتے یا کعبے کو خداوند عالم کی جو اللہ کی طرف سے لوگوں کا قبلہ ہے، بندگان خدا کا قبلہ ہے، کہ جس کو کعبے کو اللہ نے قبلہ قرار دیا ہے۔ یعنی گویا اگر کسی نے زنا کیا ہے، کسی انسان نے زنا کیا ہے کسی سے، گویا اس نے کعبے کو جو اللہ نے قبلہ بنایا ہے لوگوں کے لیے، کعبے کو گرا دیا ہے، کعبے کو توڑ دیا ہے، کعبے کو منہدم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا بحرام با زنی نزدیکی کنت، جیسا کہ یہ فرمایا ہے پیغمبر نے، یا حرام طریقے سے کسی عورت سے، کسی نامحرم سے نزدیک ہو، وہ گناہ انجام دے۔ اب آئیے، ایک زنا کہ جس کو انسان نے ہلکا سمجھ کے معمولی چند منٹ کی لذت کے لیے اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اگر بینندگان گرامی اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم لا علمی کی بنا پر اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ گویا ایک ایسے گناہ کی وجہ سے ہم ایک امام کا قتل کر رہے ہیں، یا ایک نبی کا قتل کر رہے ہیں، یا کعبے کو ہم اپنی طرف سے خود یہ گناہ کر کے کعبے کو منہدم کر رہے ہیں، قبلے کو توڑ رہے ہیں، کعبے کو گرا رہے ہیں، گویا کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ اگر نہیں راضی ہوگا تو خدا را ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان کوئی ایسا کام انجام نہ دے جس سے خدا ناراض ہو، ہر وہ عمل انجام دینا چاہیے۔ انشاءاللہ آج بحث طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی، طولانی ہو گئی، لیکن انشاءاللہ چونکہ پہلا دن ہے، آئندہ سے اگر ایک حدیث ہوگی کہ دین کیا چاہتا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اہل بیت کیا چاہتے ہیں، اہل بیت اور معصومین کے اقوال کی روشنی میں یہ دین کے احکامات بتائے جائیں گے، دین اور شریعت کے جب بیان ہوں گے، انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے مستفید ہوں گے۔ اور رب کریم سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو گناہان کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معبود ہم سب کو، تمام جوانوں کو، تمام لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اپنے آپ کو، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں، ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسے اعمال اور کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے ہمارے وقت کا امام راضی و خوشنود ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔